خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، پروگرام ناقابل یقین میں ایک بار پھر سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کرسمس کے بارے میں مختلف موضوعات پر سیکھ رہے ہیں، تو آج ایک اور آپ کے نئے سوال کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم پاسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں، پاسٹر شرجیل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، بہت سارے سوالات ہیں اور ان میں سے آج ایک بہت ہی خوبصورت سوال یہ ہے کہ فرشتے نے مسیح کی پیدائش کے لیے چرواہوں کو کون سا نشان دیا؟ تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور بات کریں، اور جو آپ کی خوبصورتی ہے، جس طریقے سے آپ آسان طریقے سے باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، آپ اسی طریقے سے ہمیں سکھائیں۔ شکریہ سسٹر، خدا ان کا فضل ہو۔ فرشتے نے چرواہوں کو کیا نشان دیا؟ اب اس میں مسیح کی پہچان کے لیے انہوں نے نشان دیا۔ فرشتہ جب ان سے بات کرتا ہے، یہ چرواہے کہاں پر موجود ہیں، ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ وہ چرواہے کون ہیں۔ درست۔ اور ایک چیز اور میں کلیئر تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں چرواہوں کے تعلق سے، شاید ہم نے یہ بات نہ کی ہو اپنے اس پروگرام میں، کہ خدا چنیدہ لوگوں سے بات کرتا ہے۔ پیچھے 400 سال کا عرصہ ہے جس میں خدا نے کسی نبی سے کلام نہیں کیا۔ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان وقفہ ہے۔ درست۔ اسے ڈارک پیریڈ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ ٹھیک ہے، خدا جو ہے وہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اچھی طرح سے، خدا وہ سائلنٹ پیریڈ نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ماننا ہے۔ اسینی فرقہ ہے ایک، ایسیڈیز، ٹھیک ہے، وہ مسلسل جب بابل کی اسیری سے واپس آئے ہیں تو تب سے وہ کیا تھے، انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لیا تھا۔ وہ اصل میں صدوق کاہن کی نسل سے ہیں، تو وہ یہ کہانت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی لاوی قبیلہ ہے، وہ صدوق کاہن کی نسل ہے، بلکہ ہارون کا گھرانہ ہے خصوصی طور پر، تو وہ پورے کا پورا خاندان الگ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو پرانے طور طریقے تھے اس کے مطابق تو ہم اسیری میں جا رہے ہیں، مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس طرح سے تو اسیری میں چلے گئے، اگر ہم پھر ویسے ہی زندگی بسر کریں گے تو ہمارے پہ بڑی مصیبت آئے گی۔ لوگوں سے انہوں نے کہا، اپنے قبیلے سے بات کی، تو کچھ لوگ تیار ہوئے، کچھ نہیں مانے، جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے وہ لوگ الگ پہاڑوں میں چلے گئے۔ اور جو قمران کا علاقہ ہے، بحیرہ بردار کے ارد گرد جو غاریں ہیں جیسے وادی قمران کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی سکرولز بھی وہیں سے آئے، تو وہ سارے کا سارا فرقہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسیڈیز کہنا شروع کر دیا۔ تو ایسیریز جو تھے وہ اپنے آپ کو انتہائی خدا سے جو ہے وہ وابستہ رکھتے، اور خدا کے لیے جو ہے وہ سب کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے خدا سے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیا کہ ہم پر ظاہر کر کہ ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور ہمارا چھٹکارا کیسے ہے، ہمیں تو کیسے نجات دے گا۔ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ سکرولز کو صحیح طور سے پھر لکھنا شروع کر دیا، اور 15,000 سکرولز لکھے ہوئے ملے تھے ان کے وادی قمران کے تمہاروں سے جو ملے، جو وہ 15,000 سکرولز ہیں جس میں بائبل مقدس کی کتب تھی، ان کو جو ہے وہ لکھا گیا تھا، اور جو نبوتیں انہوں نے پائی تھی، جو نبوتوں کی تشریحات انہوں نے کی، جو دعائیں مانگی انہوں نے، وہ لکھی ہوئی ہے بہت سی جگہوں پر۔ صحیح۔ اب یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال پوچھتا ہے اپنے شاگردوں کو بھیج کر، جو آنے والا مسیح تھا یا ہم جس کے منتظر تھے، کیا تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ تو یوحنا اصطباغی نے جب یہ سوال کیا کہ جو آنے والا ہے کیا تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، میں کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی اسینی فرقے میں سے تھا۔ یوحنا اصطباغی جب بڑا ہوا ہے تو بیابان میں جا کے رہنے لگا، تو وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اسینی فرقے کے ساتھ رہ رہا تھا۔ تو لاوی قبیلے میں سے جو کاہن لوگ تھے، بہت سے لوگ، اور بہت سے جو ان کے کاہنوں کے علاوہ جو لاوی تھے،
وہ اسینیوں سے رابطے میں رہتے تھے، کیونکہ اسینی لوگ جو تھے وہ خدا کی راہ پر بہت ہی یعنی وفاداری سے چلتے تھے. ان کا جو طرز زندگی تھا بے شک مشکل تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے تھے. یہودی اور لاوی جو تھے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اٹیچ رہتے تھے، اور ان کی شاگردیت میں بہت سے لوگ چلے جاتے تھے کہ سیکھیں کہ ہمیں کیسے جو ہے پاکیزہ زندگی بسر کرنی. تو یوحنا استباغی بھی وہاں رہا، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ اہم معاملہ تھا. اب یہ کوئی عام شخص تو خود بھی نہیں تھا. تو میں اب جو ہے وہ اصل میں بیک گراؤنڈ وہ بنا رہا ہوں تاکہ ہم جان پائے کہ چرواہوں کو جو نشان دکھایا گیا مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ہم اس کو جان سکیں. تو اس کو یہ اس کے والدین کو اچھی طرح سے پتا تھا یہ کون ہے، یعنی یہ عام معمولی بچہ تو نہیں ہے یوحنا استباغی. جبرائیل فرشتہ اسپیشل آتا ہے، تو وہ آ کے پرانے عہد نامے میں وہ ایک شخص کے پاس آیا تھا، دانیل نبی کے پاس، اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ ادھر یوحنا استباغی کے باپ کے پاس آیا ہے. سب سے پہلے زکریا کاہن کے پاس جو ہیکل میں جو ہے وہ خدمت گزاری کا کام کر رہا ہے، خوشبو جلانے کے لیے جو ہے وہ گیا ہے، تو وہاں پر مذبح کے پاس اس سے آ کے جو ہے اس نے بات کی اور اسے خوشی کی بشارت دی. تو جب وہ یہ بات کہتا ہے اسے کہ تیرا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا، تو یوحنا لفظ کے معنی بتائے گئے ہیں خصوصی طور پہ. یوحنا کے معنی ہم نہیں جانتے یا ہم نہیں استعمال کرتے. وہ سائلنٹ پیریڈ کے بعد 400 سال کے خاموش عرصے کے بعد خدا نے کلام کیا ہے. یوحانن یہ عبرانی میں جو ہے وہ اصل لفظ ہے، یہوہ سے آتا ہے، اور خنان اس کے معنی ہے فضل ہوا، یہوہ نے فضل کیا ہے. یوحنا کا مطلب یہ ہے یہوہ جو خاموش تھا تمہیں لگ رہا تھا خدا نے اب فضل کر دیا ہے، اس یہوہ نے فضل کر دیا ہے، تمہیں بڑی خوشی ملے گی، اور یہ لڑکا خداوند کے آگے آگے چلے گا. جب اس کے باپ کی زبان کھلتی ہے تو یہی الفاظ وہ کہتا ہے، اور اس کے بارے میں نبوتاً جو ہے بڑی باتیں وہ کہتا ہے. وہ یہ لکھا ہوا ہے لوکا کی انجیل پہلے باب کی جو ہے 68ویں آیت میں، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا. نجات کی بات ہو رہی ہے، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا. یہ لاوی ہے، بیٹا اس کے پیدا ہوا ہے، تو وہ داؤد کے گھرانے کی بات کر رہا ہے. اسے کیسے پتا چلا کہ داؤد کے گھرانے میں جو ہے وہ نجات کا سینگ نکلا ہے؟ لاوی کے گھرانے میں، یہ لاوی ہے، ہارون کی نسل سے ہے، سردار کاہن ہے، اس کے بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے لیے اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں نجات کا سینگ نکال دیا خدا نے. یہودا کے قبیلے سے ریلیٹڈ بات اسے کیسے پتا ہے؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت. اس کی بیوی الشبا، اس کی کزن ہے مقدسہ مریم، وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، تو وہ اس کے پاس آئی ہوئی تھی. درست. ٹھیک ہے. تو جو کچھ ان کے ساتھ وقوع پذیر ہوا تھا کہ فرشتے نے پیغام دیا، تو بین وہی جبرائیل فرشتہ اس لڑکی کے پاس بھی تو گیا تھا، مقدسہ مریم کے پاس، تو اسے جا کر بتایا تھا کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، اور اس کے باپ داؤد کا تخت خدا اسے دے گا. تو یہ بات الشبا کے پاس جب مقدسہ مریم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہی اسے کیا کہتی ہے الشبا؟ یہ کیسے ہوا کہ خداوند کی ماں، میرے خداوند کی ماں میرے ہاں آئی؟ چھوٹے الفاظ تو نہیں ہے نا، خداوند لفظ بولتی ہے وہ، تم بلا وجہ نہیں بول رہی وہ، کیونکہ خدا جو ہے وہ اب وہ ساری باتیں ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا نام یوحنا کیوں رکھوایا میں نے، خدا کا فضل کیسے ہونے والا ہے، صرف اس یوحنا لڑکے کی وجہ سے نہیں، اصل فضل یہودا کے قبیلے سے آ رہا ہے تم پر. اس لیے یہ عورت کہتی ہے الشبا، اور لکھا ہے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں کہ دونوں راستے باز تھے. تو خدا راستے بازوں سے کلام کرتا ہے، تو خدا کی روح کی ہدایت سے وہ عورت کہتی ہے، اور بلند آواز سے کہنے لگی الشبا
کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا؟ یوحنا کا مطلب وہ یہاں بیان کر رہی ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، جیسے ہی اس نے شالوم کہا تو پھر وہ کیا ہے، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ خداوند سے لبریز یہ لڑکی وہ جب ملی ہے تو ادھر جو خدا کی روح کی ہدایت سے وہ بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو وہ اس کی آواز سن کے پیٹ میں اچھل پڑا ہے کہ خداوند یہاں پر آ چکا ہے، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ تو یہ یہاں پر یہ جو لاوی کاہن کے قبیلے سے ہے زکریا کاہن، یہ بھی تو یہ سب باتیں سن رہا ہے، یہ اس کا شوہر ہے الیشبا کا، تو انہوں نے آپس میں خوب ڈسکس کیا ہے، اور مسیح خداوند کی پیدائش سے متعلق ان تینوں نے آپس میں ڈسکشن کی ہے خوب، اور مقدسہ مریم وہاں 3 مہینے رہی ہے، اس کی پیدائش تک یوحنا کی، یوحنان کی، خداوند کے فضل والے نام والے بچے کے پیدائش تک وہیں پر ہے، اور آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور پھر زکریا کاہن سے وہ ساری جو ہے وہ باتیں سمجھتی ہے، وہ سیکھتی ہے کہ کیا کیا باتیں پیچھے مسیح کے بارے میں نبوتاً کہی گئی ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوگی، بیت لحم میں ہوگی، وہ بتاتا ہے کہ میکا 5:2 میں یہی لکھا ہوا ہے، اس طرح سے اسے جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ قربانی کا برا ہوگا۔ یسایہ 53 بھی وہ پڑھتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، اچھی طرح سے سیکھتی ہے وہ عورت، اور اسے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بادشاہ بھی ہوگا، پیدائش کی کتاب سے اسے سکھاتا ہے، اسے خروج کی کتاب سے بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خداوند نبیوں میں سے ایک جو ہے وہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، تو وہ یہی ہے۔ یہ ساری نبوتیں حنا کے بارے میں جو باتیں تھی، حنا کی جو نبوت تھی وہ بیان کرتے ہیں، آپس میں ڈسکشن، یہ بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے۔ خدا نے انتظام کر دیا، چھٹکارا دے دیا، اور تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے۔ خدا نے یہ کیا ہے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی، جو تجھے برکت دے گا خدا اسے برکت دے گا، جو تیرے خلاف ہوگا یا جو تجھ پر لعنت کرے گا خدا نے کہا میں اس پر لعنت کروں گا۔ اور بین یہی الفاظ خدا نے جو ہے وہ اسحاق سے بھی دہرائے، اور پھر جو ہے وہ یعقوب سے بھی فرمائے تھے، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا۔ خدا نے اسپیشلی اس کا نام چینج کر دیا، اسے کہا کہ اسرائیل ہے تیرا نام، آئندہ کو تو یعقوب نہیں اسرائیل کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو تیرے خلاف ہوگا میں اس کے خلاف ہوں گا، جو تجھ پر تیرے لیے برکت چاہے، جو تجھ پر برکت چاہے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تیرے پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، کیونکہ تیری قوم کے وسیلہ سے، تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ تو یہ یہاں پر یہ بات کرتا ہے یوحنا استباغی کا باپ زکریا کاہن، تو اس نبوت کو وہ کیا ہے واضح کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید کہتا ہے، اے لڑکے، یعنی یوحنا جو پیدا ہو گیا، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ صحیح۔ اور یسایہ میں یہ بھی نبوت موجود تھی، یسایہ 52 میں، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اور یوحنا استباغی جب منادی شروع کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی آواز بیابان، خداوند کی راہ سیدھی کرو، اس کی شاہراہیں تیار کرو، ہر ایک اونچا ٹیلا نیچا کیا جائے گا اور ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، اسٹریٹ روڈ بنا دیے جائیں گے، چاہے وہ دلوں کے ہوں، چاہے وہ خیالات کے ہوں یا نظریات کے ہوں، وہ سب کیا ہیں وہ پلین کر دیے جائیں گے۔ وہ یہ بات کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے مسیح کی پیدائش ہوگی، بیت لحم میں ہونی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ سوچتے ہیں کہ اسحاق کی جگہ قربانی کا برا بھی اسے ہونا چاہیے، خدا کا برا ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ رکھنا چاہیے، تو کپڑے میں لپیٹنا بھی ضروری ہے،
تو اب یہاں پر چرواہوں کو جو نشان دیا گیا اب ہم اس پر آتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. یہ نشان تھا. تو یہ پہلے سے انہیں جو ہے وہ یہ باتیں انہیں اندازہ ہیں. زکریا کاہن نے جو ہے وہ مقدسہ مریم کو بھی یہ بتایا کہ قربانی کے برے کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا ہے. چرواہے ہمارے جو لاوی قبیلے کے چرواہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بیت لحم میں ہوتے ہیں، وہاں کی غاروں میں رکھتے ہیں، اور بروں کو جو فسح کے برے ہیں یا قربانی کے برے ہیں ان کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور چرنی میں رکھتے ہیں. لیکن اب ایک خاص بات، پاک ہیکل، خداوند کی ہیکل، شریعت کے عین مطابق وہاں پر جو قربانی کے لیے جانور آئے گا اس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو کیا آپ اسے عام کسی بھی گھریلو کپڑے سے لپیٹ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کپڑا بھی پاک چاہیے. فسح کے بروں کو پاک کپڑوں میں لپیٹا جاتا تھا. صحیح. خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ اگر ہیکل کا سامان یا ہیکل کی قربانی کا کچھ بھی سامان اگر تم اپنے دامن میں لے لو تو کیا تمہارا دامن پاک نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہیکل میں سے آ رہا ہے سامان. صحیح. تو لوگ کہتے ہیں ہاں، فقی فریسی کہتے ہیں ہاں. تو اسی طرح سے ہیکل میں سے کپڑا آنا چاہیے، ہیکل سے باہر سے کپڑا آئے گا ہی نہیں جس میں فسح کے بروں کو یا قربانی کے بروں کو لپیٹ کر رکھا جائے گا. صحیح. ورنہ ناپاک ہو جائیں گے وہ. ہم نیا کپڑا بھی لے آئیں تو وہ بھی ناپاک ہے، وہ بھی ہیکل جیسا پاک نہیں. تو اب ہیکل میں سے کپڑا کہاں پر آئے گا؟ یہ سب سے سوال ہے. چلیے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. تو ہیکل میں سے کاہنوں کے پرانا بوسیدہ کپڑے، جو کاہنانہ لباس ہوتا تھا شریعت کے مطابق، خروج کی کتاب کے مطابق، وہ پاک ترین لباس تھا. درست. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا جائے گا کہ جب ایک بار خدمت گزاری کا کام کر لیا تو پھر اس کے بعد جب اس کی دوبارہ باری آئے گی تو وہ لباس پہنا جائے گا. لیکن جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی ہے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت 18,000 تقریباً کاہن موجود تھے. 18,000 بہت زیادہ تعداد میں ہو چکے تھے کاہن، کیونکہ 400 سال سے جو ہے وہ انہیں زیادہ خدمت گزاری کا موقع تو ملا نہیں تھا یا کوئی ایسا نبوتی کام ہوا نہیں تھا. تو اب یہ خدمت گزاری میں بڑھ رہے ہیں. ان کی نسل پر جو ہے وہ ضرور ہے، جو ہے وہ کافی آپریشن ہے، دوسری قوموں نے ضرور ان کو نقصان پہنچایا، لیکن ان کی نسل گرو کر رہی تھی. تو 18,000 کے قریب کاہن موجود ہیں. تو ایک کاہن کو ہیکل میں خدمت کرنے کا اپنی پوری زندگی میں شاید ایک ہی بار موقع آتا تھا. درست. اور کئیوں کا نہیں بھی آتا تھا. تو زکریا کاہن کو اسپیشلی زندگی میں ایک بار موقع ملا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ ہیکل میں خوشبو جلائے. صحیح. اب اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے بعد اب میری زندگی میں موقع نہیں آئے گا. صحیح. تو جو کاہنانہ لباس ہے وہ اس نے مقدسہ مریم کو دینا ہے. صحیح. تاکہ برے کو، جو خدا کا برا ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھے. صحیح. اب وجہ یہ ہے کہ اب وہ اس لباس کو ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں پکڑا دیتے. جو پرانا لباس ہے اس کی پٹیاں کاٹی جاتی تھیں. ٹھیک ہے. اور انہی پٹیوں کو بل دے کر جو ہیکل میں منورہ یا چراغدان ہوتے تھے ان میں جو ہے وہ وک جسے کہا جاتا ہے یا ڈیٹ کہا جاتا ہے، یا جو اس میں چراغدان میں جو بتی جلے گی اس کے لیے بھی وہی جو ہے وہ ہیکل میں کاہنوں کا لباس استعمال ہوتا تھا. انہی پٹیوں کو بل دیا جاتا اور پھر انہیں چراغدانوں میں رکھا جاتا تھا. تو جب وہ چراغدانوں میں بچ گیا ہے باقی کپڑا تو پھر کیا ہے، وہ چرواہوں کو دے دیتے تھے، لاوی چرواہوں کو. عام چرواہے نہیں ہیں وہ، تو ان خاص چرواہوں کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ جب برے پیدا ہو، قربانی کے جانور پیدا ہو تو ان کو پاک پٹیوں میں، پاک کپڑوں میں لپیٹ کر انہیں چرنی میں رکھ سکے. تو مقدسہ مریم پہلے سے ہی شاپنگ کے لیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ شاپنگ کے لیے اس کے پاس یہ نہیں تھی، دکانیں نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، تو وہ تو ان سے کہیں اچھا کپڑا لے کر آ رہی، پاک کپڑا لے کر آ رہی.
اور کاہنوں کے لباس میں ان کا جو امامہ ہوتا تھا اس کے اوپر سونے کی پٹی لگی ہوئی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خداوند کے لیے مقدس. تو خدا کے لیے مقدس لباس جو ہے وہ تو لے کر آ رہی تھی، کیونکہ یہ بچہ جو ہوگا پیدا یہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، تو عام کپڑے میں تھوڑی لپیٹ دیں گے. اور زبور 110 کے مطابق بھی یہ ابد تک بلکہ صدق کے طور کا کاہن ہے. آمین. تو کاہن کے بیٹے کو بھی کیا ہے، وہ کاہنانہ لباس میں ہونا چاہیے. اور مقدسہ مریم جب لے کر آتی ہے تو جس طرح چرواہے وہ کیا کرتے تھے، انہیں پٹیوں میں لپیٹ کر بروں کی ٹانگوں کو لپیٹ دیتے تاکہ وہ حرکت نہ کریں، تاکہ زخمی نہ ہو، اور زخمی ہونے پر بے نقص نہیں رہیں گے، وہ عیب دار ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کو پٹیوں میں لپیٹ کر چرنی میں رکھتے تھے. اب یہاں پر چرنی کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی مسٹری ہے. چرنی یہ نہیں ہے کہ جس میں جانور چارہ کھاتے تھے. وہاں پہ جو غاروں میں چرنیاں بناتے تھے وہ صرف پانی کے لیے چرنی ہوتی تھی. چارے کے لیے جو چرنی ہے اس میں یسوع کو نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ پیچھے نبوت نہیں ہے. صحیح. پیچھے کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں پر یسوع نے یہ کہنا ہو، یا آگے چل کے یسوع نے یہ کہا ہو کہ میں چارہ ہوں. زندگی کا پانی میں ہوں. تو آب حیات کا جو چشمہ ہے اسے پانی والی چرنی میں رکھ سکتے ہیں، اسے آپ جو ہے وہ جانوروں کے چارے والی چرنی میں نہیں رکھ سکتے. جو آبائے کلیسیا تھے نا، بزرگان جو تھے، جسٹن مارٹر ہے اور بھی ہیں، اوریگن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ، اور بھی یہ لوگ اچھی طرح سے اس بات کی وضاحت کرتے تھے لوگوں کو. ابتدائی کلیسیا کو پتا تھا کہ یسوع کو کس چرنی میں رکھا گیا. تو بہرحال تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو پانی والی چرنی میں رکھا گیا، کیونکہ پتھر کی بنی ہوتی تھی وہ چرنی، اور اسی میں وہ رکھتے تھے بروں کو. انہیں کپڑے میں پٹیوں میں لپیٹا اور پھر چرنی میں رکھ دیا تاکہ وہ حرکت نہ کریں اور زخمی نہ ہو جائیں پتھروں سے ٹکرا کر. تو خداوند یسوع مسیح کو بھی جب کپڑے میں لپیٹ کر مقدسہ مریم نے چرنی میں رکھا تو چرواہوں کو باہر یہ پیغام ملا. چرواہے عام لوگ نہیں ہیں، وہ خاص لوگ ہیں اور اسرائیل کے چھٹکارے کے منتظر ہیں. خدا ایسے لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور لوگوں سے کلام نہیں کیا خدا نے کہ اچانک سے جی چرواہے اسے پسند آ گئے. نہیں، خدا نے ہیکل کے لوگوں کو چنا ہے. زکریا کاہن کو چنا، اس سے کلام کیا، پھر جو ان چرواہوں کو چنا، ان سے کلام کیا، تاکہ ہیکل کے لوگوں کو بتا سکے، کاہنوں کو پتا چل سکے، لاوی قبیلے کو پتا چل سکے جو تحقیق کرتے ہیں، جو یہ جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسیح خداوند نے کب آنا ہے، تاکہ جب وہ بات کریں گے اپنی قوم کو بتائیں گے تو اس کی اہمیت ہوگی. اس وجہ سے چرواہوں کو یہ ساری باتیں بتائی گئی، اور چرواہوں کو نشان دیا گیا کہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ. تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بچہ کاہنانہ لباس میں لپٹا ہوا ہے. تو انہیں وہ بات تب کلیئر ہوئی کہ اسحاق کی طرح قربانی کے لیے جو خدا نے دینا تھا برہ، خدا کا برہ یہ ہے، کیونکہ وہ بھی بروں کو کاہنانہ لباس کی پٹیوں میں لپیٹتے تھے. تو ویسے ہی مسیح خداوند بھی لپٹا ہوا تھا اور چرنی میں پڑا ہوا تھا. تو انہیں تب سمجھ میں آئی کہ یہ بیان وہی برہ ہے، جیسے ہم بروں کو لپیٹتے ہیں یہ بھی برہ ہے. اور انہیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اب شریعت میں جو کہانت تھی لاوی قبیلے کے وسیلے سے تھی، اب وہ بدلنے والی ہے اور بدل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لاوی قبیلے سے چرواہے تھے، انہی کو حق تھا کہ وہ بروں کو کاہنانہ لباس کی پٹیوں میں لپیٹے. صحیح. لیکن یہاں مقدسہ مریم اور یوسف نے لپیٹا ہے، صحیح، جو یہودا کے قبیلے سے ہیں دونوں. درست. تو انہیں سمجھ میں آ گئی کہ کہانت لاوی کے قبیلے سے منتقل ہو کر وہ یہودا کے قبیلے کی طرف چلی گئی ہے. تو یہ بات ان کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ثابت ہوئی. انہوں نے اعتراض نہیں کیا. لکھا ہوا ہے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. وہ یہ بات کہتے ہیں خدا جن سے راضی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جب فرشتے چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں.
اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا. تو تب انہیں سمجھ آ گئی اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی کہ مسیح خداوند تمہارے لیے پیدا ہو گیا، داؤد کے شہر میں پیدا ہو گیا. وہ ساری نبوتیں ان کے لیے کلیئر ہو گئی. صحیح. اور سب سننے والوں نے جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. آمین. اسے سمجھ میں آ چکی تھی کہ میری جان میں سے غم کی تلوار پھر جائے گی. یہ یسایہ 53 اس کے سامنے تھا. دانیل 9 کی 24 سے 27 میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ممسوح فرما روا ہے اور یہ قتل کیا جائے گا. وہ دل میں رکھ کے غور کرتی رہتی. اور جو چرواہے ہیں وہ خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. تو پھر اس کے بعد جب قدسہ مریم ہیکل میں بچے کو لاتی ہے اور جو ہے وہ یوسف کے ساتھ، تو وہاں پر بھی بزرگ جو شمعون تھا وہ بھی خدا کے روح کی ہدایت سے یہ آتا ہے. جی. پھر حنا وہاں پر نبیہ تھی ایک حنا، وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے خدا کی روح کی ہدایت سے تھی اور 84 برس سے بیوہ ہی تھی. اور لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں ہی رہتی تھی. وہ اسی طرح سے جو ہے وہ دعائیں اور روزے میں ٹھہری رہتی تھی. تو خدا نے ان سے بھی کلام کیا. تو خاص لوگوں سے خدا نے کلام کیا، عام لوگوں سے نہیں. صحیح. تو یہ سبب تھا، ان کو پتا تھا کہ خدا نے جو ہے وہ کیا ہے، اسیلی فرقے کی بات اب کر رہا ہوں، کہ انہیں بھی پتا تھا کہ مسیح خداوند اس طرح سے آنے والا ہے اور جلد آنے والا ہے. یرمیہ 29 باب کی 11ویں آیت میں کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، بھلائی اور سلامتی کے خیالات، تاکہ تمہیں نیک انجام کی خبر دوں. آمین. تو خدا نے اس لڑکے کے وسیلہ سے، جو مسیح خداوند جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے 3 قبل مسیح میں وہ بیت لحم کے اس علاقے میں، اس چرنی میں جو اس پہاڑی غار میں تھی، اس میں پیدا ہوا، اسے لپیٹ کر کپڑے میں کاہنانہ لباس میں لپیٹ کر رکھا گیا. اس کے وسیلہ سے خدا نے نیک انجام کی خبر دی، جو کہ اصل میں کرسمس ہے. اور یہی چیز پوری دنیا میں قومیں اور لوگ جو ہیں وہ مناتے ہیں، کیونکہ امید کا پیغام وہ ہے، امید وہی ہے، خوشی کی خبر وہی ہے، ہمارا نجات دہندہ وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے. اور صرف عام زندگی نہیں، دنیاوی زندگی نہیں، ابدی زندگی دینے والا وہی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیں اس سے زندگی پانا ہے. جس نے زندگی نہیں پائی، موقع ہے کہ وہ اس نئے سال میں وہ زندگی پائے. آمین. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا. تھینک یو سسٹر. ویورز، اسی خیال کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.